نے دیا تھا سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 75 میں اللہ تعالیٰ نے جیزس کرائسٹ عیسیٰ ابن مریم ان کی ماں کی مثال دے کے کہا ہے کہ ایسی ہستیوں کو پوجتے ہو جو نہ تمہارے نقصان کے مالک ہیں نہ نفع کے. اگر عیسیٰ اور ان کی ماں کسی کے نفع نقصان کے مالک نہیں ہے، اب تو بات پیچھے رہ گئی کہ کرسچن جو ہے وہ معبود سمجھ کے کرتے ہیں اور ہم بزرگوں کو معبود نہیں مانتے. یہ تو بات پیچھے رہ گئی. اللہ نے کہا عیسیٰ ان کی ماں تمہارے نفع نقصان کے مالک ہی نہیں ہے. اگلی گل مک گئی، وہ تو پیچھے رہ گئی، وہ پرانی گلاں ہو گیا، پرانے بابے پرانے بہانے تواڈے نسنے دے. اگلی گل پڑھو، عیسیٰ اور ان کی ماں تمہارے نفع نقصان کے مالک نہیں ہے. اس پہ میں نے کہا تھا کہ اگر عیسیٰ ابن مریم تمہارے نفع نقصان کے مالک نہیں تو تواڈے بابے تو شاہی کوئی نہیں، عیسیٰ کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، عبد القادر جیلانی تو شاہی کوئی نہیں، ہاں مریم کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، رابعہ بصریہ تے شاہی کوئی نہیں. تو وہ آگے نہیں پڑھتے، کہتے پیچھے پڑھو، وہ عبادت کرتے سن، سرکار مان لیا. اگے پڑھو کہ عبادت کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے. اللہ نے کہا نفع نقصان کے مالک نہیں ہے، وہ اللہ ہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کو تم نفع نقصان کا مالک سمجھتے ہو گویا تم اسے خدا مانے ہوئے ہو، بھلے تم کہتے رہو کہ ہم اللہ کا بندہ مان رہے ہیں. اللہ نہیں مانتا اس بات کو. اس کے ثبوت میں سورۃ النمل کی آیت نمبر 62 ہے، امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ. بھلا بتاؤ تو کون ہے جو مصیبت اور پریشانی میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے اور اسے اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے اور تمہیں زمین پر اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے. أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے جس کی یہ کوالٹی ہو؟ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ، بہت ہی کم نصیحت حاصل کرتے ہیں. اس آیت میں سورۃ النمل کی آیت نمبر 62 پارہ نمبر 20 کی پہلے صفحے پہ اللہ تعالیٰ نے واضح کہہ دیا کہ جس کے بارے میں تمہارا یہ عقیدہ ہے نا کہ تمہیں مصیبت اور پریشانی میں تمہاری تکلیف دور کر سکتا ہے، دعا میں تم اسے پکارو گویا تم نے اسے خدا مان لیا. وہ اگلے دن وہ پاپا جانی کہہ رہے تھے کہ ڈسپرین کی گولی اگر مشکل کشا ہے تو شیخ عبد القادر جیلانی نہیں. سرکار ڈسپرین کی گولی جب ہم کھاتے ہیں تو سر درد دور ہوتا ہے. عبد القادر جیلانی نو چٹ کے بھی ویکھ لو تھوڑا سر درد نہیں دور ہونا. ہاں ذہن میں رکھیے گا. اگر کوئی نہیں مانتا میں تھوڑی اور ورسٹ مثال دیتا ہوں. انہی کا جب پیشاب بند ہوا تھا تو آغا خان میں ان کا آپریشن ہوا تھا تو عبد القادر جیلانی کے مزار پہ اٹھا کے لے جاتے نا. ہاں وہ ڈاکٹروں نے ہی آپ کی ہیلپ کرنی ہے جب پیشاب بند ہوتا ہے. ایون عبد القادر جیلانی کا بھی پیشاب بند ہونا وہ بھی ڈاکٹر ہی علاج کرے گا، خود کوئی اپنا علاج نہیں کر سکتا. سیدھی سی بات ہے. تو مثالیں یہ دیتے ہیں ظاہری اسباب، ادویات، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ چیزیں جوڑی ہوئی ہیں. تو میں نے ان کو اگلی مثال دی ہے کہ ویل مچھلی 1.5 گھنٹے تک اپنا سانس روک سکتی ہے. لے آؤ سارے بابے 1.5 گھنٹے ایسے سمندر ہی سٹاں گے انہوں نے. ظاہر ہے یہ کہتے ہیں نا کہ بزرگان دین جو ہیں وہ مطلب یہ انگریزوں سے بھی بہتر ہے تو جانوروں سے بھی بہتر ہوں گے، یا منو کہ تواڈے سارے بابے ویل مچھلی تو بدتر نے. اڑنے کا نہیں کہہ رہے، اڑتے نہیں سکتے ہو، چلو ایسا روکا گے نا، جانتے چھوٹے نا. 1.5 گھنٹے ایسے سمندر ہی سٹاں گے ایڈا وڈا وٹا بن کے تاکہ باہر بھی نہ نکل سکن. 1.5 گھنٹے بعد کر لاں گے، چلو 5 منٹ پہلے میں کر لاں گا انشاءاللہ. احتیاطن جسے زور احتیاطی پڑھ دینے نا ہے، میں بھی احتیاطن 5 منٹ پہلے ایک بار کٹ لواں گا، لیکن کوئی روک کے دسے منو کچھ بھی نہیں ہو سکتا میرے بھائی. یہ سب کے سب جھوٹ ہے جو انہوں نے مشہور کیا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نبی ان سے فرماؤ تم پھر بھی ڈرتے نہیں ہو اپنے اس شرکی عقیدے سے. فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقِّ، تو یہ ہے اللہ تمہارا حقیقی رب جو الحق ہے، تمہارا پالنے والا. فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالِ، تو بتاؤ حق کے بعد گمراہی کے سوا کیا بچتا ہے. یعنی یہ 2 ہی آپشن ہو سکتے ہیں، اگر اللہ حق ہے باقی سب باطل ہے. پھر اللہ کے مقابلے پر اگر آ جائے اس میں ان ہستیوں کا قصور نہیں ہے، ذہن میں رکھیے گا.
لیکن مثال کے لیے پھر اللہ نے کہا ہے اگر اللہ ارادہ کرے کہ عیسیٰ اس کی ماں اور سب لوگوں کو ہلاک کر دے، اللہ کو کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 17۔ اب کوئی اللہ کو یہ سمجھائے گا کہ یا اللہ عیسیٰ کا رگڑا کیوں نکالا نعوذ باللہ ان کی نظر میں؟ نہیں بھئی، جب توحید اسٹیبلش کرنی ہے تو وہ ہمارے استاد مولانا ساق صاحب کہتے تھے اور جدو توحید بیان کریں گے تو نبیوں دی گستاخی آپ ہی ہو جائے گی۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ ایسی توحید بیان کریے اور گستاخی نہ ہوئے، کیونکہ گستاخی آپ کہہ رہے ہیں، وہ گستاخی ہے نہیں ہے، نبی نہیں سے گستاخی مانیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں فرمایا عیسیٰ ابن مریم کبھی یہ اور محسوس نہیں کریں گے اور نہ کوئی مقرر فرشتہ کہ اسے اللہ کا بندہ کہا جائے۔ اور پھر اللہ نے کنکلوڈ کیا ہے کہ اگر کوئی فرشتہ یا کوئی پیغمبر اس چیز سے شرمندگی محسوس کرے کہ وہ بندہ ہے ہمارا، ہم قیامت کا دن بلا لیں گے، پھینکیں گے جہنم کے اندر سمجھانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ تو بالکل نہ اس کا کوئی پیغمبر رشتہ دار ہے نہ کوئی فرشتہ رشتہ دار ہے، سب کے سب اس کے بندے ہیں۔ ہاں، اللہ اکبر۔ فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، تو پھر کہاں رخ موڑ کے پھرے جا رہے ہو؟ كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، بالکل اس طریقے سے ثابت ہو چکی ہے تمہارے رب کی بات ان لوگوں کے اوپر جو سرکشی کے اوپر اترے ہوئے ہیں کہ وہ کبھی بھی ایمان نہیں لے کر آئیں گے۔ یعنی اللہ نے ان پہ مہر لگائی ہے بسبب اس کے کہ حق سامنے آنے کے باوجود انہوں نے حق ماننے سے انکار کیا۔ اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وما علينا الا البلاغ المبين جزاكم الله خيرا۔